میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت کے بغیر اعتدال نہیں ہے، اتباع سنت کے بغیر اعتدال نہیں ہے، اتباع سنت کے بغیر اعتدال نہیں ہے۔ مسلمان کی اور غیروں کی زندگی کے درمیان فرق صرف اتباع سنت کا ہے، مسلمان اور غیروں کی زندگی کے درمیان فرق صرف اتباع سنت کا ہے، مسلمان اور غیروں کے درمیان فرق صرف اتباع سنت کا ہے۔ اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں تو مسلمان کو غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا، مسلمان کو غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا۔ اتباع سنت ہی مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ مجاہدے میں مشقت میں کیا فرق ہے۔ جو عمل خلاف سنت ہے مشقت ہے، جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہی ساری اتباع سنت ہی سارے ہدایت کا خلاصہ ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو، اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو۔ ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، 3 لائن سے سنت کے احیاء پر آنا ہوگا، 3 لائن سے سنت کے احیاء پر آنا ہوگا، 3 لائن سے سنت کے احیاء پر آنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ طریقہ محنت، وہ محنت جس سے پورا دین وجود میں آئے باعتبار امت کے، پورا دین وجود میں آئے باعتبار امت کے، پورا دین وجود میں آئے باعتبار امت کے، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز سنت دعوت ہے۔ سنت دعوت، سنت دعوت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت، آپ کا طریقہ دعوت، محنت آپ کے طریقہ محنت پر آوے۔ یہ نہیں کہ جس طرح چاہو دعوت دے دو، بلکہ دعوت اس طرح سنت کی پابند ہے جس طرح عبادات میں سنتوں کی پابندی ہے۔ آپ نے عبادات میں سنتوں کی، عبادات کا معیار سنت سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ عبادت میں آپ کے طریقے کا معیار ہے، یہ عبادت میں آپ کا طریقہ ہے، عبادت کا معیار یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جس طرح عبادت میں اتباع سنت وہ عمل کا کمال ہے، جس طرح عبادات میں اتباع سنت عمل کا کمال ہے، اسی طرح دعوت میں بھی اتباع سنت یہ دعوت کا کمال ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ دعوت اس سنت کا، اس طریقہ سنت کا نام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت وہ اصل میں دعوت ہے۔ کسی بھی طریقے سے دعوت دے دینا، کسی بھی طریقے سے دعوت دینا دعوت نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر دعوت دینا یہ دعوت ہے۔ اس زمانے میں رواجی طریقے دعوت کی سنت پر غالب آ گئے ہیں، جس طرح لباس کے اور کھانے پینے کی سنتوں پر رواج غالب آ رہا ہے، اس طرح عبادات پر بھی اور دعوت پر بھی رواج غالب آ رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں کی مسجدوں میں بڑی اچھی آواز سے اذان سنی، تو پوچھا ہم نے مؤذن کون ہے، ہم اس سے ملاقات کرنی ہے۔ نہ کہا کہ یہاں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، یہاں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، کیوں مسجد میں مؤذن رکھا، مؤذن کی تنخواہ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، یہاں کوئی مؤذن نہیں ہوتا۔ تو پھر اذان کس نے دی ہے؟
کہنے کہ اذان تو یہاں نیٹ سے چلتی ہے، اذان تو نیٹ سے چلتی ہے، یہاں مسلموں کے مؤذن نہیں ہوتا۔ سنو، رواجی طریقوں کی نحوست، رواجی طریقوں کی نحوست، جسے آج کل کے لوگ سہولت کہتے ہیں نا، وہ سہولت نہیں بلکہ نحوست ہے۔ جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک ساری مخلوق اس کے نظام مخالفت کرتی ہے۔ سب سے اونچی گردنیں ہوں گی مؤذنین کی قیامت کے دن۔ آپ فرماتے تھے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، کاش میں نے حسنین کے لیے آپ سے اذان دے کر علی ہوتی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا۔ سنو میں کیا کہہ رہا، جب دعوت سنت سے ہٹ گئی تو دعوت ختم ہو گئی، دعوت ختم ہو گئی، دعوت ختم ہو گئی جب سنت سے ہٹ گئی، دعوت سنت سے ہٹ گئی تو ختم ہو گئی، کیونکہ اس امت کو اذان دی گئی تھی رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر، اس امت کو دعوت دی گئی تھی رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر۔ سنو غور سے، اس امت کو اذان جیسی دعوت، جس کو دعوت تامہ فرمایا ہے، وہ دی گئی تھی رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر۔ میری بات دھیان سے سننی ہوگی بہت۔ جب مسلمان دین کی دعوت کے دینے میں، دین کی طرف بلانے میں رواجی طریقے اختیار کرے گا تو دعوت جو سنت ہے دعوت کی، اس کو چھوڑ بیٹھے گا، کیونکہ رواجی طریقوں میں سہولت نظر آئے گی اور سنت کے طریقوں میں مجاہدہ نظر آئے گا۔ اس مجاہدے سے بچنے کے لیے سہولت کے راستے سے رواج کو اختیار کر لے گا، سنت کو چھوڑ دے گا، سنت کو چھوڑ دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال کرنے میں کیا حرج ہے، اس میں سہولت ہے، بات آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، جب دین کی دعوت رواجی طریقوں سے دی جائے گی تو اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل چلتا ہے، حق نہیں چلتا۔